سجانے کو دل چاہیے، ایسا جلسہ سجانے دل چاہیے۔ مبارکباد پیش کروں گا بھائی فیاض صاحب کو، جنہوں نے آج اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے۔ تو آپ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ نہیں، میں آدمی کا میں گھڑی دیکھ کے تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں، آدمی کا چہرہ پڑھ کے تقریر کرتا ہوں۔ ورنہ ایک حادثہ ہو چکا ہے راحت صاحب، ہمارے یہاں کا سسٹم یہ ہے کہ جب صاحب خانہ کو میلاد ختم کرانا ہو، اختتام اس کی جب کرانی ہوتی ہے تو سامنے لا کر کے شیرنی رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہمیں یہی پہ ختم کرنا ہے۔ اتفاق چرا ان کو معلوم نہیں تھا، وہ بولتے گئے، تب لا کر گلاس میں پانی رکھا کہ اب تو حضرت ختم کرے، لیکن وہ بھی ضدی خطیب تھے، بولتے گئے۔ تب دو چار ہٹھے کٹھے نوجوان گئے اور پوری دیگ پکڑ کے لا کے سامنے پٹک دی اور بولے حضرت رات بھر تقریر آپ ہی کیجئے، صبح کھا کر کے آپ ہی جائیے گا۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے نا، سب سنیں گے نا؟ تو سنیں گے تو ایک بار ذرا محبت سے بول دو یا حسین۔ ایسے نہیں یار، ایسے ماحول میں شہادت حسین برکاتی کی تقریر سننا بہت دور کی بات ہے، تو قدم چلانا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے اگر سنیں گے تو ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین، اور زور سے۔ تیرے اسی جنون عشق کو دیکھ کر دنیا خوفزدہ ہے، اور جب وہ تیری گلیوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہ ٹھنڈی دیکھتے نہ گرمی، نہ دھوپ دیکھتے نہ برسات، نہ انہیں بھوک لگتی نہ پیاس، دنیا چین کی نیند اپنے اپنے گھروں میں لے رہی۔ یہ کس کے عشق میں جاگ رہے ہیں، یہ کس کے عشق میں مست ہے، یہ کس کے عشق میں پاگل ہے؟ تب انہی میں سے کوئی کہتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تب انہی میں سے کوئی کہتا کہ انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اپنے اس نبی کو دیکھا بھی، جواب ملتا نہیں، نہ اس نے اپنے نبی کو دیکھا، نہ نبی کے جلوے کو دیکھا، نہ نبی کے طلبے کو دیکھا۔ تب وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے، ارے جب 1450 سال بعد بن دیکھے ان کا عشق کا عالم یہ ہے، تو 1450 سال پہلے ان کا عشق کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا۔ اے تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شہادت حسین صاحب برکاتی۔ بہت اچھا، آپ مطمئن ہو کے جائیے، میں نہیں دکھاؤں گا کہ اگر تھوڑی دیر بابو ذرا سب پورا ایک کو ختم کر دیجیے، ایک بار ذرا جھوم کے بول دو یا حسین، اور زور سے بول دیں یا حسین۔ حضرت صرف ایک مطلع اور ایک شعر کہ دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، اما کتنا بلند بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند بالا ہے رتبہ حسین کا، اور کلمہ، قرآن، دین، شریعت بچا لیا۔ کلمہ، قرآن، دین، شریعت بچا لیا، اما کرب و بلا میں ایک ہی سجدہ حسین کا، کرب و بلا میں ایک ہی سجدہ حسین کا۔ آج تک آپ نے کربلا سنا ہے، لیکن ہے کیا کربلا؟ ہے کیا کربلا؟ اور کب سے ہے کربلا؟
कब तक है करबला, कब तक रहेगा करबला, क्या है करबला, कब से है करबला और कब तक है करबला। क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला। जमीन तो पहले भी थी, मैदान तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था। जाना कब गया, बोल दो बोल, जाना कब गया, पहचाना कब गया, जाना कब गया, पहचाना कब गया। अब जरा अपने ज़हन फिक्र में वही तारीख बसा लो। गुजर रहे हैं मौला अली, जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे, उतर गए घोड़े के पुष्ट से जमीन पर और खाके करबला को उठाया था अपनी मुट्ठी में और एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला में और भर्राई हुई आवाज में कहा था कि ये वही जमीन है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा, ये वही मैदान है जहां मेरा बेटा आएगा। और पहचाना उस रोज गया करबला जब सैयदना जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था और कहा था या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। क्या है करबला, कब तक है करबला और पहचाना गया कब करबला। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए। अब जरा यहीं पे खास तवज्जो आपसे चाहूंगा कि उस वक्त जिब्रील ने खाके करबला उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था जब सैयदना हुसैन मुज्तबा का बचपना था। बचपने में मिट्टी उठाई गई मैदान करबला से और मैदान करबला में लहू तो बहुत बाद में गिरा, मिट्टी तो बहुत पहले जिब्रील ने उठाई। करबला में हुसैन का लहू तो बहुत बाद में गिरा। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू की लाली को कैसे महफूज कर लिखा। ओ खाके करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के खून की लाली को कैसे समेट लिखा। तो करबला के सर्रे सर्रे से आवाज आएगी जिस दिन जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम में रखा था। उस दिन जाना गया करबला और जिस दिन हुसैन मुज्तबा ने अपने पूरे खानदान को करबला में कटाया था, उसी दिन पहचाना गया करबला। कहने भाई बहुत उसी दिन पहचाना गया। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के नन्हे अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी एड़ी रगड़ देते ना, तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर तू, अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। जोर से बोल, जोर से। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तक पानी जीता है, इंसान हारा है।
پانی برسا ہے تب تک پانی جیتا ہے انسان ہارا ہے. یہی پانی جب سونامی کا لہر بن کے اٹھا تو پانی جیتا ہے انسان ہارا ہے. یہی پانی جب بہار میں سیلاب بن کر آیا تو پانی جیتا ہے انسان ہارا ہے. یہی پانی جب اتراکھنڈ میں برسا تو پانی جیتا ہے انسان ہارا ہے. لیکن کربلا میں نہر فرات ہارا ہے, میرا حسین جیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا, علامہ شہادت حسین صاحب برکاتی. بہت خوب. کربلا میں حسین پانی کے محتاج نہیں تھے, پانی ہوٹھ حسین کا محتاج تھا. تو کیا ارادہ ہے, تھوڑی دیر آپ لوگ کربلا سنو گے؟ سنو گے کہ کھانا تیار ہے, کھانا کھاؤ. یاد رکھنا, اگر یاد حسین میں تیری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا نا, ایک قطرہ آنسو اگر یاد حسین میں تیری آنکھ سے نکل گیا تو خدا کی قسم آنسو کا یہی ایک قطرہ جہنم کی دہکتے ہوئے شعلوں کو بجھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. سن کربلا کی تاریخ کا صرف ایک پنہ, صرف ایک پنہ, اور کیا پیغام ملا ہے کربلا سے سن. پوری دنیا میں بھائی اور بہن کا اتہاس لکھا جائے گا, پڑھا جائے گا, لیکن کربلا میں جو بہن اور بھائی کا محبت کا صدقہ ملا ہے پوری دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے. سن, عاشورے کی رات ہے, عاشورے کی رات. اس رات ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈھول, باجا, ڈی جے, ناچ گانا. سن, عاشورے کی رات میرے امام نے کیا کیا سن. لاشوں کی انبار ہے, میرا امام بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائے. بول دو سبحان اللہ. رات کا پچھلا پہر ہے, رات کا پچھلا پہر. اس قدر کربلا میں سناٹا ہے کہ اگر ہوا بھی تیز چلے تو پتوں کی آہٹ سنائی دی. میرا امام لاشوں کی انبار کے قریب بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے. اچانک خیمے کے اندر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا, اور خیمے کے باہر وہ سایہ حرکت کرتا کرتا میرے حسین کے خیمے میں داخل ہو گیا. جیسے ہی وہ سایہ داخل ہوا ہے, میرے امام نے قرآن کو بند کیا, ہونٹوں سے چوما, سر پہ رکھا, سر سے اتارنے کے بعد رگل میں ڈالا, اور ڈالنے کے بعد میرا امام اس آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہونے کے بعد میرے امام فرماتے, بہن زینب, اے بہن زینب, چاروں طرف یزیدیوں کا پہرا ہے, دشمن تلوار لیے کھڑے گے. زینب, اتنی رات کو تم اپنے خیمے سے نکل کر کیوں آئی ہو, کیوں آئی ہو زینب؟ سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دیتی, بس ٹکٹکی باندھے اپنے بھائی حسین کے چہرے کو دیکھے جاتی, چہرے کو دیکھے جاتی. میرے امام فرماتے, بہن زینب, تو نے تو اپنے بھائی حسین کو مکہ میں بھی دیکھا, تو نے تو اپنے بھائی حسین کو مدینہ میں بھی دیکھی ہے. زینب, آج تک یہ تیرے دیکھنے کا انداز نہ تھا, آج تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو زینب, کیوں دیکھ رہی ہو زینب؟ سیدہ زینب بول پڑی, بھائی حسین مت رو, مت روک حسین, آج جی بھر کر ایک بہن کو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لینے دے. پتہ نہیں آج کے بعد میں اپنے بھائی کو قیامت تک دیکھ پاؤں گی کہ نہیں. بھائی حسین مجھ کو دیکھ لینے دے.
بہت دیر تک سیدہ زینب حسین کے چہرے کو دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے بول پڑی، حسین حسین تم اسی سخی باپ کے بیٹے ہو نا جن کی سخاوتوں کی قسمیں پوری دنیا کھاتی ہے؟ حسین مجتبیٰ فرماتے ہاں بہن میں اسی سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ سیدہ زینب بول پڑی، حسین تم اسی سخی ماں کے لخت جگر ہو نا جس نے پانی سے سحر کر لیا، پانی سے افطار کر لیا اور سامنے کی رکھی ہوئی روٹی مانگنے والوں کو دے دی۔ میرا آقا حسین فرماتے ہاں بہن میں اسی ماں کا بیٹا ہوں۔ تب سے سیدہ زینب بول پڑی، بھائی حسین اسی سخی نانا کے نواسے کے سامنے، اسی سخی باپ کے بیٹے کے سامنے، اسی سخی ماں کے لخت جگر کے سامنے آج تیری بہن آنچل پھیلا کر تجھ سے کچھ مانگ رہی۔ حسین کیا تم اپنے بہن کو دو گے؟ حسین آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگ رہی، بھیا حسین دو گے؟ اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھیں برسنے لگی، میرے امام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہچکیاں لے لے کے فرماتے بہن زینب تجھ کو مانگنا تھا تو کل مکے میں مانگ لی ہوتی، تجھ کو مانگنا تھا تو کل نانا کے مدینے میں مانگ لی ہوتی۔ بہن زینب یہ زمانہ تو امتحان لے ہی رہا، تو بھی اپنے بھائی کا امتحان لیتی، لیکن مانگ زینب تیرا بھائی حسین تجھ کو دے گا۔ مانگ بہن آج تیرا بھائی حسین تجھ کو دے گا، آج تیرا بھائی حسین تجھ کو دے گا۔ مانگ مانگ زینب کیا ہے میرے امام کا دل؟ خیمے میں پینے کو پانی نہیں، حسین مجتبیٰ فرماتے مانگ زینب دوں گا۔ بچے بھوکے ہیں، خیمے میں کھانے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے بھی نہیں، میرا حسین فرماتے مانگ زینب تیرا بھائی تجھ کو دے گا۔ کبھی تیرے بھائی نے تیرے سامنے نہ نہیں کہا، آج بھی مانگ زینب تیرا بھائی تجھ کو آج بھی دے گا۔ آج اگر ہماری اور آپ کی بہن ہاسپیٹل میں ہوتی ہے اور اگر وہ ہاسپیٹل سے فون کرتی تو ایک بھائی آج کے دور میں فون اٹھانے کو تیار نہیں، پتہ نہیں میری بہن مجھ سے کیا مانگ لے گی، پتہ نہیں میری بہن مجھ سے کیا طلب کر لے گی۔ لیکن واہ میرے امام کربلا کے اس وادی میں جہاں بچے بھی پیاسے ہیں، بڑے بھی بھوکے ہیں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی میرے امام فرماتے مانگ زینب تیرا بھائی تجھ کو دے گا۔ حسین دو گے نا؟ ہاں بہن دوں گا۔ حسین سوچ لو وعدہ کر کے پلٹو گے نہیں نا؟ میرے امام فرماتے بہن زینب یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے یہ وہ زبان ہے جس زبان کو میرے نانا مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ اے زینب آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین سے خون کے پھوارے نکل سکتے ہیں، نظام کائنات درگم برگم ہو سکتا ہے، لیکن حسین کے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ مانگ تیرا بھائی تجھ کو دے گا۔ حسین دو گے؟ ہاں۔ بھیا سوچ لو دو گے نا؟ ہاں بہن دوں گا۔ بھیا سوچ لو وعدہ کر کے مکرو گے نہیں نا؟ میرے امام فرماتے بہن تیرے حسین نے کہہ دیا دوں گا تو دوں گا۔ جب 3 بار ہو گیا تب سیدہ زینب اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو آواز دیتی، اے محمد میرے لال سنو تو۔ 2 شہزادی، ایک کی عمر 6 سال دوسرے کی عمر 8 سال، دونوں شہزادے دوڑ کے زینب کی گود میں رات کا پچھلا
فیصلہ پہ گئے. دونوں شہزادے سو رہے تھے خیمے میں. سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حسین کے خیمے کی طرف چلنے لگی تو اپنے دونوں شہزادوں کو خیمے کے باہر کھڑی کر دی اور بول پڑی, بیٹو جب میں اپنے بھائی سے اجازت لے لوں گی تب تجھے بلاؤں گی, انتظار کرنا میرے لالو. اس اندھیری رات میں دونوں شہزادے خیمے کے باہر جیسے ہی سیدہ زینب نے کہا آنا محمد شہزادو ادھر آؤ, دونوں شہزادے اسی انتظار میں تھے کب میری امی ہمیں آواز دے دے گی, کب میری امی ہمیں بلا لے گی. دوڑ کے دونوں شہزادے سیدہ زینب کی گود میں, سیدہ زینب نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا, ہونٹوں کو چوما, پیشانی کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر اپنے بھائی حسین کے طرف مخاطب ہوتی اور بول پڑی, بھائی حسین آج تیری بہن زینب تجھ سے زمانے کی کوئی دولت نہیں مانگ رہی تھی, آج تیری بہن زینب فقط تجھ سے اتنا مانگ رہی تھی کہ میرے ان دونوں اولادوں کو میدان میں کٹنے کی اجازت دے دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ شہادت حسین صاحب برکاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے امام فرماتے بہن زینب اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم یہ مانگو گی زینب, آج تیرا بھائی حسین زمانے کی سب دولت تجھ کو دے دیتا, لیکن اپنے ان چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میدان میں اترنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن زینب میں نے کہہ دیا, دے دیا, اب تو تیرے بھائی نے تجھ کو دے دیا. اب میری ماں بہنوں سیدہ زینب کے عزم و استقلال کو ملاحظہ کرو. سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو حسین کے خیمے سے نکالتی, اپنے خیمے میں لے کر جاتی, رات بھر دونوں شہزادوں کو سینے سے لگائے رہی اور کہتی میرے لال جی بھر کر, آخری رات ہے میرے پاس, جی بھر کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاؤ, جی بھر کر اپنی ماں کو محبت کر لینے دے میرے شہزادوں. آج کے بعد پتہ نہیں پھر میں کبھی تمہیں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں. رات بھر سیدہ زینب دونوں کو اپنے سینے سے لگائے رہی. فجر کی آذان ہوئی, کربلا کے مقدس نفوس قدسیہ نے باجماعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب رن میں اترنے کی تیاری ہونے لگی, ایک ماں اپنے بیٹے کو میدان میں اتارنے کی تیاری فرماتی. سیدہ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کے بالوں میں کنگھا کیا, سر پہ امامہ باندھا, کمر میں پٹکا ڈالا, میان سے دو چھوٹی چھوٹی تلواریں نکالی اور تلواریں نکالنے کے بعد اپنے ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی. اب وہ دونوں علی کے شیر, وہ دونوں زینب کے شہزادے, وہ دونوں ننھے مجاہد اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہیں, میدان میں اترے ہیں. ابھی چند ہی قدم چلے تھے, ابھی کچھ ہی دور گئے تھے, ماں کی ممتا مچل اٹھی, ماں کا پیار تڑپ اٹھا, ماں کی محبت جاگ اٹھی. پیچھے سے آواز دیتی, اے محمد میرے شہزادوں میدان سے پلٹ آؤ, اے میرے جگر کے ٹکڑوں میدان سے لوٹ آؤ. دونوں شہزادے میدان سے پلٹ آئے. پھر سیدہ زینب نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا, پھر پیشانی کو چوما, پھر ہونٹوں کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد بول پڑی, شہزادو
9 माह तक हमने तुम्हें अपने कोख में रखा ना। हाँ अम्मी, आपने हमें 9 माह तक अपने कोख में रखा है। शहजादो, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बनाए के पिलाई थी ना। हाँ अम्मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब से जद्दा ज़ैनब बोल पड़ी, ए बेटो, आज तक फातिमा की बेटी ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, लेकिन आज तेरे सामने मैं आंचल फैलाकर आज तुझसे मैं अपने दूध का बदला मांग रही हूँ, अपने दूध की कीमत मांग रही हूँ। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी अब इजाजत दे दो, जिसमें से लहू का एक कतरा निचोड़ निचोड़ के दे सकता हूँ, लेकिन माँ के दूध का बदला नहीं दे सकता, माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब से जद्दा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादो, आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की अजमत से खेलना चाहा है। ए बेटो, जाओ और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, अपने माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेरों ने फिर अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी तलवारें उठाई है, खेमे से फिर बाहर निकले हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लग गई, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है, हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सज्जदा ज़ैनब ने अपने बेटे को मैदान में गिरते देखी है, सज्जदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए बेटो, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध वक्त इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। शहजादो, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। अरे शहजादो, मैदान से अगर तूने अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। ए बेटो, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अब ये दोनों अली के शेर, सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू और सुन लो। अब ये दोनों अली के शेर उतरे हैं मैदान में। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि खेमे में तो मैदान में तो नन्ही चीखें बुलंद हुई। सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका कर आ रहे। इतने में हुसैन मुज्तबा 2 छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर एक बाएं कांधे पर लिए सैयदा ज़ैनब के खेमे में दाखिल होती। न जाने उन जालिमों ने कितने घोड़े दौड़ाए थे उन नन्ही जानों पर कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रही थी। उस गुलाबी बदन पर मोटे मोटे कंकर चुके थे। सैयदा ज़ैनब से मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, लो वो भी हो गया जो तूने मांगा था, वो भी हो गया जो तूने अपने भाई से तलब किया था, वो भी तुझको मिल गया। मेरे इमाम ने उन दोनों छोटी छोटी लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया। अब सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल के पल्लू से उन नन्ही जानों पर जगह मोटे मोटे कंकर चुभे थे, उस गुलाबी बदन से जगह से खून के पीछे रिस रहे थे, अपने आंचल के पल्लू से लहू को साफ करती है। एक एक कंकर को चुन के निकाल
डालती है। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनके बेटों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के कलेजा पीट लेती, माँ मारे गम के बाल नोच लेती। लेकिन वाग रे सैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जैसे ही सज्जदा ज़ैनब ने अपनी दोनों औलादों की लाशों को गोद में रखकर अपने आंचल को हवाओं में लहरा कर किया था, नाना जान, ए नाना जान, आप तो दीन की अजमत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपकी दीन की अजमत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की अजमत को बचा लिया। ये है करबला की तारीख। वक्त नहीं कि मुकम्मल शहादत बयान किया जाए, नहीं है वक्त। करबला सुनने और करबला पढ़ने के लिए कम से कम 5 घंटे की जरूरत है, कम से कम, वो भी इख्तिसार में, वरना रातें तो खत्म हो सकती है, तारीख करबला खत्म नहीं किया जा सकता है। बस दुआ करो कि हमें हुसैन मुज्तबा के गुलामों में शामिल फरमा कर अल्लाह हमें भी हुसैन मुज्तबा का सदका अता फरमाए। ये आपके महल्ले में कारी फिरोज राहत रह चुके हैं, गालिबन रह चुके, इनको जानते हैं ना आप लोग, बड़े मुद्दे नीचे आएंगे, अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल कर लिया करता है। सुभान अल्लाह। एक दीवाना और चला है हुसैन मुज्तबा का, एक माँ का शहजादा और चला है जो 500 रुपया लेकर उस रसूल पाक के मेहमानों के लिए